آج تک بھی بہت سے علاقوں اور طبقوں میں لڑکی کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ جہالت کا جو زمانہ تھا اس میں تو ایسا ہی تھا، لیکن آج بھی لڑکی کو بوجھ اور مصیبت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے پیدا ہونے پر گھر میں بجائے خوشی کے افسردگی اور غمی کی فضا چھا جاتی ہے۔ تو اسلام سے پہلے تو عربوں میں بیچاری لڑکی کو رنگ اور عار تصور کیا جاتا تھا، اور اس کو یہ بھی حق نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ زندہ رہے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ہر کسی کو اپنا حق دیا۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے بھی بدبخت اور شکل قلب تھے جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیتے تھے یا اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مثال بیان کیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو کوئی خوشخبری دیتا تھا، بشر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بشر، خوشخبری دیتا تھا، تو جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اس کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ تو جب ان کو کوئی خوشخبری دیتا تھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ظل وجہو، اس کے منہ پر، اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی تھی، کالا پڑ جاتا تھا چہرہ اس کا، اور وہ خراب سمجھتا تھا اس کو، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ اس خوشخبری کی وجہ سے میں کیا کروں۔ کئی لوگ مجھے دیکھیں تو کیا کہیں گے، یار یہ دیکھو یہ جا رہا ہے، اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو یہ آر اور شرم کی بات محسوس کی جاتی ہے۔ ایمسکوا علی ہون ام یدسوا فی التراب، وہ سوچتا تھا کہ میں کیا کروں، اب اس لڑکی کو میں اپنے ہاں رکھوں ذلت کے ساتھ یا اس کو مٹی میں دفن کر دوں۔ تو یہ حال تھا اس وقت جہالیت کے زمانے میں، لیکن اس وقت بھی یہی بات ہے کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو آر محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ولدت لہ ابنۃ، جس کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوئی، فلم یؤذیا، اور اس بچی کو اس نے کوئی تکلیف نہیں دی، ولم یہنھا، اور اس کی توہین بھی نہیں کی، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دی، یعنی لڑکوں کو ترجیح نہ دے لڑکیوں پر، کہ یہ بیٹے ہیں یہ میرے کام آئیں گے، بیٹی کام نہیں آئے گی۔ جب انہوں نے یہ کام کیا، یعنی دیکھو ادخل اللہ فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اس باپ کو، اس ماں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی داخل کر دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لو سترا من النار، کہ جس بندے یا بندی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری پڑ گئی، بیٹیاں آ گئی، ان کی ذمہ داری پڑ گئی، اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچا ہوا سامان بن گئی۔ اور اس حدیث کے ذیل میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی عورت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی کچھ لینے کے لیے، اور اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں۔ ام عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ نہ تھا سوائے 2 کھجوروں کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 3 کھجوریں تھیں۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے یا 2 واقعات ہیں، لیکن جب وہ دونوں کھجوریں میں نے ان کو دی تو ایک کھجور اس نے ایک لڑکی کو دی، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک کھجور تھی اور اس نے اس کھجور کا
دو ٹکڑا کر دیا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا۔ یا روایت میں آتا ہے کہ 3 کھجوریں دی، ایک اس لڑکی کو دی، اس دوسری کو دی اور تیسری اپنے منہ میں رکھی تھی کہ بچیوں نے کہا کہ یہ دے دیں ہمیں، تو وہ اپنے منہ سے نکال کر وہ کھجور بھی آدھی آدھی کر کے ان کو دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ جس کے ہاں لڑکی ہو اور اس کی اچھی تربیت کی اور اس ذمہ داری کو نبھایا تو یہ لڑکی اس کے لیے جہنم سے پردہ بنے گی اور جہنم سے روکنے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گی۔ تو لڑکیوں کو باعث رحمت سمجھا جائے اور ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے، ان کا حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔